نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی پہلے سے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے شیطان کو اس انسان سے آدم سے بغض اور عناد ہے. شیطان کو جو جنت کا رہنے والا تھا یہ کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس نے کہا میں اس کو کیوں سجدہ کروں, میں بڑا ہوں, یہ چھوٹا ہے. آپ نے تو الٹی بات کہہ دی. بجائے اس کے کہ آپ یہ فرماتے کہ یہ مجھے سجدہ کرے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسے سجدہ کروں. اللہ نے حکم دے دیا کہ اخرج, نکل جائے. کہنے لگا کہ ایک میری گزارش ہے, اس سے قبول کر لیں. کیا کہ مجھے موت نہ دیجیے قیامت تک. قیامت آئے گی مر جائیں گے, کوئی بات نہیں. قیامت تک کی زندگی دے دیجیے. اللہ نے فرمایا تھا انک من المنظرین, ہم نے تجھے قیامت تک کی زندگی دے دی. جب دیکھ لیا اس نے کہ آپ جھوٹ تو بولیں گے نہیں, اللہ میاں اسے نیچے کی جیب میں رکھو, نیچے کی جیب میں رکھو. تو اب اکڑ کر کھڑا ہو گیا. تو میں بھی دیکھوں, اس کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا, دیکھوں یہ کیسے جنت میں جاتا ہے. یہ اور اس کی اولاد میں جنت میں نہیں جانے. حدیث کے اندر, قرآن کے اندر اللہ اور اللہ کے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر فرماتے ہیں. قرآن کی بعض آیتوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. شیطان نے کہا تھا میں اس کو جنت میں اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا آپ کے راستے سے, سامنے سے آ کے بہکاؤں گا. میرا بس نہیں چلے گا پیچھے سے جا کے بہکا, وہاں بھی نہیں چلے گا دائنی طرف سے, ادھر نہیں چلے گا بائیں طرف سے. چین سے بیٹھے نہیں ہوا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جو میں بار بار کہہ چکا ہوں
شیطان آدمی کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے، ہر جگہ، سفر میں، حضر میں، گھر، گھر سے باہر، ہر جگہ شیطان آدمی کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ خوش نصیب اللہ کے بندے شیطان کے بس سے باہر، وہی اللہ کے نیک بندے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان کے پر کٹے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہاں بے بس ہے شیطان، یعنی شیطان جو راہ حق سے ہٹانے کے لیے مومن کو جنت تک پہنچنے سے ہٹانے کے لیے جہنم تک پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے شیطان، لیکن اگر کسی خوش نصیب سے وہ بے بس ہے، چلتا نہیں، تو بس وہی خوش نصیب ہے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تنہائی میں لوگوں کے ساتھ اللہ کے ذکر پر لگا ہوا ہے۔ جہاں ذکر اللہ ہے وہاں شیطان کا بس نہیں، اور جہاں ذکر اللہ سے غفلت ہے شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم دین ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مبلغ ہو، چاہے کتنے ہی بڑا مدرس ہو، کوئی بھی ہو، شیطان کے چنگل میں دبا ہوا ہے۔ اگر کوئی بچا ہوا ہے تو بس وہی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی۔ اللہ قرآن کے اندر بھی کہتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو آدمی رحمان، فادعوا اللہ وادعوا الرحمن، اللہ، جو آدمی اللہ کے ذکر، رحمان کے ذکر سے غافل ہے، اب کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں، خود ہی اللہ فرما رہا ہے شیطان کے چنگل سے نکلنے کے لیے ذکر الرحمن ضروری ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں وہ آدمی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا؟ ہمیں کیا پڑا ہوا؟ ہم تو محتاج نہیں ہیں، محتاج تو یہ تھا۔ اور یہ شیطان سے بچنا ذکر اللہ کی وجہ سے ہو سکتا تھا، اس نے ذکر اللہ کو چھوڑ رکھا ہے، تو پھر ہم کیا سزا دیتے ہیں؟
فرماتے ہیں نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، والعیاذ باللہ۔ اس اللہ کے ذکر سے غافل انسان کے اوپر ہم شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ مسلط کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت سوتے جاگتے پڑھتے لکھتے ہر وقت شیطان اس کے اوپر سوار رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے تسلط سے بچانے والی چیز صرف اور صرف ذکر اللہ ہے۔ یہ آدمی ذکر اللہ سے غافل ہے تو اللہ ببانگ دول اعلان کرتا ہے تو سمجھ رہے ہم نے شیطان کو مسلط کر دیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس دنیا میں مسلط ہے، العیاذ باللہ، موت کے بعد قبر میں مسلط ہے۔ جس دن دنیا اپنی قبروں سے اٹھے گی اور میدان محشر کی طرف چلے، وہاں بھی فہو لہ قرین، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سے نکل جائے۔ نکلنے کا تو ایک ہی راستہ ہے، بس اور بس اور بس، وہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ اس نے اپنے آپ کو اس سے الگ تھلگ کر دیا۔ انجام شیطان اس کے اوپر سوار ہے۔ قبر کے اندر بھی شیطان سوار ہے، اور دنیا کے اندر تو کوئی باقی نہیں ہے۔ دنیا تو شیطان کا گھر ہے، ہم اور آپ یہاں رہتے ہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ شیطان کے ہاتھ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل، اچھا مر گیا تو قبر کے اندر بھی وہی ہے، ساتھ رہے گا۔ کب اٹھے گا قبر سے؟ جس دن اٹھے گا شیطان ساتھ ساتھ رہے گا۔ قرآن اس کو قیامت تک بیان کرتا رہے گا، ہر آدمی سن لے، ہر آدمی یاد رکھے۔ اب جب اللہ کے یہاں پہنچے گا تو اللہ کے یہاں تنہا نہیں پہنچے گا، اپنے ساتھ ساتھ اس شیطان کو لے کر چلے گا۔ جس کے بہکانے سے اللہ کی یاد سے بچھلتا رہا، مسرت ہوگا۔ قرآن کہتا حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین۔ جب قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے میرے پاس آئے گا، تو اللہ کے پاس پہنچے گا تو ساتھ ساتھ شیطان بھی جائے گا۔ یہ تو وہی تیرا دوست ہے، دنیا میں جب تک زندہ رہا تیرے ساتھ ساتھ رہا، قبر میں، قبر کے بعد آخرت میں، قیامت قائم ہونے سے پہلے ساتھ ساتھ رہا، اور قیامت میں پھر اٹھا
تو جا رہا ہے. تو وہاں جا کر کے افسوس کے ساتھ ہاتھ ملے گا. یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ارے بدبخت آج تک تو نے میرے ساتھ نہیں چھوڑا. کاش کہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنی دوری ہوتی جیسے پورب اور پچھم کی دوری ہوتی ہے. کیسے دوری ہوتی؟ دوری کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ ہے ذکر اللہ. اس طریقے کا تو نے دنیا کے اندر، دنیا میں تو نے ختم کیا، تجھے اس کی سزا دار الجزا، جزا، بدلہ. دنیا بدلے کی جگہ نہیں، بدلے کی جگہ آخرت ہے. دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی بڑے اچھے رہے، بہت بڑے بہت کمایا، بہت کھایا، بڑے ٹھاٹ کے ساتھ رہے اور گناہ بھی کرتے رہے، شیطان کو اپنے ساتھ بھی رکھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ آخرت ہے بدلے کی جگہ، دنیا بدلے کی جگہ نہیں. مومن کو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر زندگی نہیں گزارنی. گزارے گا تو راہ حق سے ہٹ جائے. اللہ کی جنت کے راستے کو چھوڑ دے گا. نبی کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، مثال دی تھی، میں پہلے کہہ چکا ہوں مگر اس کو یاد رکھیے. قرآن کی اس آیت سے فرماتے تھے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دشمن تاک لگائے بیٹھا ہے. نکلے گھر سے، میں اسے مار لوں. وہ آدمی بے خبر گھر سے نکلا، یہ اپنے جو ہاتھ لگائے بیٹھا تھا اٹھا بھاگا چلے مارنے کے لیے. اس نے دیکھ لیا آگے آگے وہ بھاگ رہا ہے، پیچھے پیچھے. بھاگتے بھاگتے اسے ایک قلعہ ملا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شخص اندر گھسا اور گھستے ہی دروازے کو بند کر دیا. وہ جو دشمن تھا وہ اندر نہیں جا سکا. فرمایا كذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشیطان الا بالذکر. اسی طرح جیسے اس نے قلعے میں گھس کر اپنی جان بچا، اسی طرح کوئی انسان شیطان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اگر بچا سکتا ہے تو وہ ایک ہی قلعہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. یہی بات قرآن کہہ رہا ہے. وہاں اللہ کے نبی نے صاف اور ستھرا کیا تھا مسئلہ. اللہ قرآن کے اندر صاف کر کے بتا رہا ہے جس طرح قلعے کے اندر گھس کے دروازہ بند کر کے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ قلعہ جس سے اپنے آپ کو دنیا میں شیطان سے بچا سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ قلعہ اللہ کے ذکر کا ہی قلعہ ہے. جہاں ذکر اللہ ہے وہاں شیطان کی دادی نہیں کرتی ہے.
جہاں ذکر اللہ ہوا اور شیطان نہ ہوا. اذان کہتے جہاں اذان ہوئی شیطان اتنی دور بھاگتا ہے کہ اس اذان کی آواز اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز اس بدبخت کے کان میں نہ جا سکے، اتنی دور بھاگتا. کیوں؟ جہاں ذکر اللہ ہے وہاں اس کی دعوت. اگر شیطان سے کسی کو بچنا ہے تو قرآن و حدیث کے فرمان کے مطابق بس ایک ہی صورت ہے. اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا عادی بناؤ کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. صوفیاء کرام اتنا ذکر کراتے تھے، اتنا ذکر کراتے تھے کہ آدمی کی رگ و پے میں ذکر اللہ سرایت کر جاتا تھا. ہر وقت کوئی کام ہی نہیں رہا اللہ کے ذکر میں. اب دنیا بدل گئی. اب تو اتنا کاروبار کرو، اتنا کھانا پینا کرو، اتنی کمائی کرو کہ علاوہ کمانے کے کچھ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ شیطان ہی شیطان ہے ہر جگہ. مرنے والا مر گیا. حدیث میں اللہ کا نبی فرماتا ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھے گا کہ میرے پاس ایک ایسا شخص ہے، اس کی صورت تو بڑی ڈراؤنی ہے. گھبرائے گا دیکھ کے. گھبرا کر پوچھے گا ارے تو کون ہے؟ یہاں جہاں نہ میرا ماں ہے نہ میرے باپ ہے نہ کوئی بڑا ہے نہ استاد ہے، کوئی تو ہے نہیں. تو کہاں ہے؟ کون ہے تو؟ وہی شیطان فرمایا کہے گا انا عملک السیئ. یہ دنیا میں تو برے کام شیطانی کام کیا کرتا تھا وہ میں آج تیرے ساتھ ہوں، چھوڑوں گا نہیں تیرا ساتھ. وہی کام ہے، گویا کہ شیطانی کام ساتھ ہے، شیطان ساتھ ہے. اور اگر مومن تھا اللہ کا ذکر کرتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ کی یاد میں روتا تھا، مانگتا تھا، تو موت کے بعد قبر کے اندر بہت حسین و جمیل صورت آئی. کہے گا ارے کون ہے تو؟ تیرے جیسے حسن و جمال کا تو آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں، تو کہاں ہے؟ کہے گا انا عملک الصالح. میں تیرے وہ دنیا کے نیک کام ہوں. نیک کام کیا مطلب؟ اللہ کا ذکر ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا، شیطان سے دور رہتا تھا. اب میں تیرے ساتھ ہوں، ساتھ چھوڑوں گا نہیں تیرا. یہ ہے خوش نصیب، وہ تھا بد نصیب. میرے بھائی، آدمی کو خاص طریقے پر مومن کو جس کے دل میں اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، اپنی جنت کو آباد کرنے کے لیے
اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا عادی بنانا چاہیے. آپ لوگ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ذکر ہی کرنے کے لیے تو آئے ہیں. اور اس طرح کرو، اس طرح کرو، رات اور دن کرو، اٹھتے بیٹھتے کرو، سوتے جاگتے کرو، ہر وقت ذکر کرو. یعنی ہر وقت اپنے آپ کو شیطان اور اس کے مکر سے محفوظ کرو. یہ کوئی اور صورت ہی نہیں ہے محفوظ ہونے کی. اس بات کو سوچئے اور اپنی زندگی کے لیے وہ راستہ اختیار کیجیے جس سے اللہ کی ایسی قربت ہو جائے، ایسا ذکر رگ و ریشے میں پیوست ہو جائے کہ اللہ یاد رہے اور شیطان کو بلا دے. اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی سعادت میسر کرے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے. اللہ کی محبت ہمارے رگ و ریشے میں، دل و دماغ میں اللہ پیوست فرمائے. اس طرح ہمیں ہمارے دشمن شیطان سے محفوظ و مامون فرمائے. آخر دعوانا